اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ ماہ رمضان المبارک ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ یہ وہ قرآن پاک ہے کہ جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے اور فیصلہ کی روشن باتیں ہیں۔ حضرات محترم، یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں قرآن پاک کا نزول پہلے آسمان پر ہوا اور پھر 23 سال کے عرصے میں حضور تاجدار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ رمضان المبارک کا ہی وہ پیارا مہینہ ہے کہ جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید فرمایا کرتے تھے۔ جی ہاں، ہمارے اسلاف میں ایک بڑا ہی عظیم نام ہے، بڑی عظیم ہستی ہیں، بڑے شان والے بزرگ گزرے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، 61 یعنی کہ ایک قرآن پاک آپ دن کو تلاوت فرماتے، ایک قرآن پاک رات کی مبارک گھڑیوں میں تلاوت فرماتے، ایک دن کا اور ایک رات کا۔ اب 30 دن اور 30 راتیں آپ 60 قرآن پاک یہ ہو گئے، اور ایک قرآن پاک آپ نماز تراویح میں مکمل تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ 61 قرآن پاک، سبحان اللہ، ذرا پڑھ کے سن کے بندہ جھوم جاتا ہے۔ واہ بھائی، ہمارے اسلاف اتنے جذبے والے، ہمارے اسلاف اتنے ذوق اور شوق والے، ہمارے اسلاف اتنی محنت کرتے، اتنا قرآن پاک کے ساتھ محبت اور پیار اور لگن رکھتے تھے۔ کیا بات ہے بھائی، 61 قرآن پاک۔ ہم بھی کوشش کریں۔ جناب امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی مبارک ماہ میں 60 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ جناب امام اعظم ابو حنیفہ 61 قرآن پاک، جناب امام شافعی 60 قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری مصروفیت ہی کم نہیں ہوتی، باقی ماہ میں تو نہیں ہوتی، رمضان میں بھی نہیں ہوتی۔ خدارا یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ یہ رمضان بزرگ مہینہ، رب سچے فرمایا باقی سب مہینے اندر عالی رتبہ پایا، ذکر دعا عبادت جو کوئی اس مہینے کردہ 70 ہی سے اجر ہے دیندہ، مالک بہرو بردا۔ جی ہاں، یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں ایک نیکی کا اجر و ثواب 70 گنا عطا کیا جاتا ہے۔ یہی وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کے روزے ایمان والوں پر فرض کیے گئے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کی خاص عبادت نماز تراویح ہے۔ اتنی شان والا مہینہ، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر۔ سبحان اللہ، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کی عظمت و شان ایسے بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور مقام پر فرمایا واللہ یحب الصابرین،
اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے حساب۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ان آیات بینات سے معلوم ہوا کہ صبر رد البلا ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا تعالی کی ذات والا صفات ہے۔ صبر کا اجر بے حساب بے انتہا ہے، کوئی تسبیح وہ درجہ نہیں رکھتی جو صبر کو حاصل ہے۔ اے مومن، صبر اختیار کر کہ صبر آسانی کی کنجی ہے۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منائیں، اللہ پاک کو راضی کریں، اللہ پاک کو خوش کریں۔ اللہ کو منانے کا، راضی کرنے کا، خوش کرنے کا یہ بہترین مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں تو چھما چھم بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ دن میں بھی رات میں بھی ایک لمحہ بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں گزرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت و ریاضت، تسبیح و تحلیل اور مکمل روزے رکھنے، مکمل نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔